الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف تفخیم اور حروف ترقیق کا بیان۔ تفخیم یہ ورڈ ہے مفخم سے، جس کا معنی ہے موٹا پڑھنا، پڑ پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، مفخم پڑھا جاتا ہے، پڑ پڑھا جاتا ہے۔ حروف تفخیم وہ حروف ہوتے ہیں جن کو موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے، جبکہ حروف ترقیق وہ حروف ہوتے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف تفخیم کن کو کہتے ہیں؟ وہ حروف جن کو موٹا کر کے پڑھا جائے، بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے، پڑ پڑھا جاتا ہے یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف تفخیم وہ حروف جن کو پور پڑھا جاتا ہے، پور پڑھا جاتا ہے یا موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ذرا مل کے اونچی آواز میں بولیں گے اور اپنے مائک جن کے پیچھے شور نہیں کھولیں۔ وہ حروف جن کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے۔ حروف تفخیم وہ حروف جن کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے یا منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور حروف ترقیق وہ حروف جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ حروف تفخیم وہ حروف جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ حروف تفخیم وہ حروف جن کو موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے۔ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے یا منہ۔ ویری گڈ۔ اب یہ دیکھیں سامنے جو پہلا ہمارا باکس ہے، اس میں جو حروف ہیں وہ حروف تفخیم، وہ حروف ترقیق ہیں، ان کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف ب ت ث ج ح د ذ ز س ش ع ف ک ل م ن ه و ی۔ سو ان کو، یہ جو پہلا باکس ہے، ان حروف کو ترقیق پڑھا جاتا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہم یہ کریں گے کہ جب ہمیں حروف تفخیم کا پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو مفخم یعنی موٹا اور پڑ کر کے پڑھنا ہے، ہم ان کو سیکھیں گے، باقی حروف کو ترقیق پڑھا جائے گا۔ وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان حروف کو ہم نے ترقیق سے یا باریک پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیں پیارے بھائیوں بہنوں، حروف تفخیم خا یہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروف تفخیم وہ ہیں جن کو ہمیشہ موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے۔ ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، شد ہو، کچھ بھی ہو، ان حروف کو ہمیشہ مفخم یعنی موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ حروف ہیں 7۔ کون کون سے ہیں؟ پہلے میں نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد ہم سب نے مل کے پڑھنے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ جی مل کے پڑھیں گے۔ خا، ان کا مجموعہ ہوتا ہے خص ضغط قذ۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں وہ بھی یاد رکھ لیں، خص ضغط قذ۔ اس میں آپ کے سارے 7 کے 7 حروف آ جائیں گے، نہیں تو اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد کر لیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، 3 دفعہ مل کے پڑھیں، اس کے بعد آپ سنانا شروع کریں گے۔ شروع جی۔ پھر سے جی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف تفخیم کا بیان۔ حروف تفخیم وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے۔ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے۔ وہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، قاف، ظا۔ کون سنائے گا حروف تفخیم؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ دیکھیں اگر یہ ہو خا، خی، خو، خا، خی، خو، خا، خا، خی، اگر یہ ان پہ زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، جزم ہے، شد ہے، کسی بھی حالت میں ہے، حروف تفخیم کو ہمیشہ موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کوئی اور سنائے گا جی حروف تفخیم کون کون سے ہیں؟
خا صاد ضاد غین تا قاف ذا. ویری گڈ. کوئی اور جی؟ ماشاء اللہ. خا خا صاد ضاد غین طا قاف وا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کوئی اور سنانا چاہے تو، نہیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. خا صاد ضاد غین تا قاف وا. قاف وا. آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف تفخیم اور حروف ترقیق کا بیان. میں نے یہ کہا کہ حروف تفخیم وہ حروف ہیں جن کو موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے. حروف ترقیق وہ ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے. ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ حروف تفخیم جن کو ہمیشہ موٹا اور پڑ پڑھا جاتا ہے، وہ ہیں 7. کون کون سے ہیں؟ خا صاد ضاد غین طا قاف وا. جی خا خا صاد صاد ضاد غین طا قاف وا. اب اس سے نیچے دیکھیں، نیچے لکھے ہیں 3 حروف الف را لام. یہ جو 3 حروف ہیں یہ کبھی مفخم ہوتے ہیں، کبھی مرقق ہوتے ہیں. کبھی ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. الف کو تب مفخم پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے حروف تفخیم میں سے کوئی حرف ہو. ذرا دھیان کیجئے گا، دھیان سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ہم نے پڑھا تھا الف کو. الف کب پڑھا جاتا ہے؟ جب الف خالی از حرکت ہو اور اس سے پہلے زبر ہو نا، تو وہ الف ہے جو پڑھا جاتا ہے، اس کو الف کہتے ہیں. جو الف مدہ ہے، جب الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو تو پھر ہی الف پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ الف کو پڑھے جانے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس پر جب کوئی بھی حرکت آئے گی تو پھر یہ حمزہ ہو جاتا ہے. الف یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ حالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. تو الف سے پہلے جب حروف تفہیم میں سے کوئی حرف ہو اور اس پر زبر ہوگی تو الف پڑھا جائے گا بھائی. پھر وہ الف ہے جو الف والا ہے. جیسے قاف الف زبر قا، تو الف حالی اس سے پہلے حرف پر زبر، اور یہ جو قاف ہے یہ حروف تفخیم میں ہے کہ نہیں ہے؟ قاف حروف تفخیم میں تفخیم میں ہے. قالا، تو اس کو پڑھا جائے. یہ جو الف آ رہا ہے نا، الف پڑھتے ہوئے بھی قا، کیا یہ نہیں کریں قا قا، آپ کے منہ بھر کے الف کو بھی ادا کرتے ہوئے منہ بھرا جائے گا. تو الف سے پہلے جب حروف تفخیم میں سے کوئی حرف ہو، یہ الف مدہ والا ہے، تو پھر الف کو بھی مفخم پڑھا جاتا ہے. جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس سے پہلے حروف ترقیق ہو تو پھر دوسرا ہے کا، پھر کیا پڑھیں گے بے ت س ب الف زبر ب ت الف زبر ت س الف زبر س. لیکن اگر اس سے پہلے حروف تفخیم ہو تو پھر قاف الف زبر قا، صاد الف زبر صا، غین الف زبر غا، تو پھر یہ تفخیم پڑھا جاتا ہے مفخم. اس کے بعد آگے ہے را. را کب مفخم اور مرقق پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہے لام. لام صرف اس وقت مفخم پڑھا جاتا ہے جب یہ لفظ اللہ میں آئے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. جیسے اللہم، تو لفظ اللہ پر کھڑا زبر، اس سے پہلے ہے اس سے پہلے الف پر ہے زبر، تو یہ جو لام ہے اس کو مفخم پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے. اللہم اللہم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ. ٹروتھ سیکر سن رہے ہو تو سنو، ولكن رسول اللہ للہ اللہ مفخم. لفظ اللہ کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مفخم، ایک ہے مرقق. جب لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے. اللہ جب اس سے پہلے زیر ہو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، مرقق پڑھا جاتا ہے. باللہ الحمد للہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، الحمد للہ. اور دوسری طرف اللہم اللہ، تو جب وکان اللہ، جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے. جی کوئی بندہ نا شروع سے حروف تفخیم کون سے
तफहीम किनको कहते हैं और हरूफ तफहीम है, ये ज़रा बता दे, तो फिर आगे हम ना कुछ मश्क करते हैं। जी, वो हरूफ जिनको हरूफ मोटा तफहीम और पुर पढ़ा जाता है वो हरूफ तफहीम है, जैसे खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। और हरूफ तरकीक वो हैं जिनको बारीक पढ़ा जाता है। जी आपके सामने मैंने कुछ साहिल भाई नीचे भी अपने दोस्तों को भी कहें कि इस वक्त ना ये वाले कमेंट्स ना करें, सिर्फ कुरान की जो क्लास है ना उससे मुताल्लिक बात हो। जी बिल्कुल, इस वक्त कोई भी प्लीज कोई भी अगर कोई और भी ऐसा कमेंट करता है तो उसको रिप्लाई भी ना करें प्लीज। इस वक्त क्लास की तरफ तवज्जो दें और क्लास के रिलेटेड कमेंट करें और कोशिश करें साथ पढ़ने की, मश्क करने की। अच्छा जी, आज हमने जो हरूफ तफहीम पढ़े हैं वो हरूफ जिनको हमेशा मोटा और फुल पढ़ा जाता है। सामने कुछ हरूफ तफहीम लिखे हैं। पहला कलिमा है खा, फातिमा, उसमें है खा। खा को क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे। अब देखिए जरा ध्यान करना है आपने, ता और माँ इन दोनों ये तरकीक है और खा मुफखम है, फर्क आपने देखना है। खातिमा, खातिमा पढ़िए जरा, खातिमा, 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 समझ आ रही है फर्क का? अच्छा, अब अगला कलिमा है गालाबत। इसमें मुझे बताए कोई हरूफ तफहीम में से कोई हरफ है? वाइन, वाइन, हरूफ तफहीम, गालाबत में हरूफ तफहीम में से कोई हरफ है? वाइन, लाइन, वाइन, पता नहीं मेरे नेट का इशू बन रहा है जी। गालाबत में हरूफ तफहीम में से कोई हरफ है? गाइन, वाइन, वाइन, गाइन। वो अच्छा, हरूफ तफहीम कौन कौन से हैं जरा एक दफा बता दें जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब देखें इस कलिमा को पढ़ेंगे गालाबत, 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 गा मुफखम, गालाबत, गालाबत, गालाबत। आगे देखें, आगे जो कलिमा है कदीर, इसमें कोई हरूफ तफहीम में से है? खौफ, क़ाफ, कदीर, 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 कदीर। आगे है ग़लम, कदीर, ग़लमू, ज़लम, ज़लम, ज़ालिमू, आगे साद, सफ़वान, सफ़वान, आगे दाद, ज़ल्लू, ज़ल्लू, दाद, दाद, ज़ल्लू, ضلوا، आगे ताम, طعام، आगे रब्बना। ربنا، इंशाल्लाह रा पर जब जबर होती है इसको मुफखम पढ़ा जाता है, जबर या पेश हो तो इंशाल्लाह कल इसके रा के कवायद हम पढ़ेंगे। इससे अगली स्लाइड में लगता हूँ जरा। फातिमा, ग़लबत, कदीर। अच्छा जी, ये मैंने आगे न अलिफ की तफहीम तरकीक और लफ्ज़ अल्लाह की तफहीम तरकीक। अब देखें, पहला कलिमा है तालूता, तो ता हरूफ तफहीम में है, उसके बाद है अलिफ, तो पढ़ेंगे तालूता, मुफखम, तारूत, तालूता। आगे है क़ाल, قال،
قال قال اچھا دوسرے وہ تیسرے حرف کو رہنے دے، وہ مجھے صحیح پتہ نہیں چلا کہ احسانا. احسان. اب دیکھیں یہاں پہ دونوں الف ہیں، ان کو مرکب پڑھ رہی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے حروف تفخیم نہیں. احسانا احسان. جزاء. جزاء. ویری گڈ. اب آگے نیچے ہیں لفظ اللہ کو جب مفخم پڑھا جائے گا نا، اس کی ایگزامپلز ہیں. ختم اللہ. ختم لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو مفخم. ختم میم پر زبر ہے، اس کے بعد ہے لفظ اللہ. ختم اللہ. ختم خا کو بھی مفخم. ختم اللہ. ختم ختم اللہ. ختم سبحانك اللهم. سبحانك اللهم 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 بسم الله. بسم بسم الله الحمد لله. الحمد لله ختم الله. ختم ختم الله. لفظ اللہ کو مفخم کب پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے زبر پیش ہو. زبر زبر یا پیش ہو. زبر یا پیش ہو تو ویری گڈ. لفظ اللہ کو مفخم کب پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. زبر ہو گیا. زبر یا لفظ اللہ کو کب مفخم پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. جب اس سے پہلے زیر ہوگی تو پھر لفظ اللہ کو ترقیق پڑھا جائے گا. پڑھیں گے. ہاں یہاں باریک پڑھیں گے، یہ کر لیں آپ. اور الف کو یا کھڑا زبر، الف سے پہلے اگر الف ہو، جب الف سے پہلے حروف نہیں الف سے پہلے حروف تفخیم ہو. تفخیم ہو، یا جو حروف تفخیم پر کھڑا زبر ہو تو وہ تو ویسے ہی ہمیں پتا ہے. الف سے پہلے حروف تفخیم میں سے کوئی حرف ہو تو الف کو موٹا پڑھا جائے گا. ویری گڈ. کلیئر ہو گیا آج کا سبق. حروف تفخیم کون کون سے ہیں ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں. خا، صاد، ضاد. صاد، ضاد، ویری گڈ. کوئی ایک دفعہ کوئی سبق آج کا ریپیٹ کر سکتا ہے جب تک میں اگلا شروع کرتا ہوں؟ حروف تفخیم 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضاغطین قیز بنتا ہے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. پھر الف سے پہلے اگر حروف تفخیم ہوں تو الف پر پڑھا جائے گا، اور لام جلالہ یا الف جو اللہ کا لام ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کھڑا زبر یا زبر آئے تو وہ لام پر پڑھا جائے گا، اور را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جی ویری گڈ. ایک منٹ بس دیجیے مجھے نا. حروف تخفیم کا کیا وہ مخفف بنتا ہے، کون بتائے گا؟ ہاں ایک دفعہ ریپیٹ کوئی اور بھی کر دیں. وہ حروف جن کو موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے حروف تفخیم، جیسے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا.
अच्छा जी, ग्रामर के सबक में आज हमारा बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रामर के सबक में, वो है हुरूफ जारा के मुतालिक। हुरूफ जारा, हुरूफ जारा वो हुरूफ होते हैं, हुरूफ जारा हम पहले हमने कहाँ पे पढ़ा था? हुरूफ जारा क्या होता है? अलामात इस्म, शुरू में अलिफ लाम हो, आखिर में तनवीन हो, आखिर में या निस्बत हो, शुरू में हरफ निदा हो, शुरू में हरफ जार हो, हुरूफ जारा। याद आ गया? जी जी जी। अच्छा, हमने पढ़ा था हुरूफ जारा। भाई जारा ना, ये जारा ये जड़ से है, इसका माना होता है जेर। क्या माना है इसका? जेर जेर। अच्छा, इनको हुरूफ जारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनके बाद हरफ आता है ना, जो इनके बाद होता है उसको, इनके बाद जो कलिमा होता है, इस्म होता है, उसको ये जारा यानी जेर देते हैं। हुरूफ जारा के बाद जो इस्म आता है उसको हुरूफ जारा जेर देते हैं, इसलिए इनको हुरूफ जारा कहते हैं। समझ आ गई बात की? जी। जारा किसको कहते हैं? जड़ से है, जेर को कहते हैं। हुरूफ जारा वो हुरूफ हैं जो जड़ यानी जेर देते हैं। मुझे समझ नहीं समझ आई? देखें, जारा जड़ कहते हैं जेर को, जड़ कहते हैं जेर को। इनके बाद हुरूफ जारा के बाद जो इस्म होता है उसको ये जेर देते हैं। अभी बताता हूं कैसे। बिस्मी, ये जो बा है ना, बा हरफ जारा है, और सीन मीम इसके नीचे जो जेर है ना, बिस्मी, ये हरफ जारा की वजह से है। अब समझ आई बात की? मतलब ये जेर की आवाज देते हैं? नहीं, इनके बाद जो इस्म होता है उसके नीचे जेर आती है, बिस्मी। ओके सही। आगे देखिए, लिल्लाही ना, अल्हम्दुलिल्लाही, ये जो लिल्लाही, ये जो लाम से ली है ना, जिसका माना आपने याद किया हुआ है अलामात इसमें, कि लाम से ली का माना होता है के लिए वासे। ये जो लाम से ली है ये भी हरफ जार है। और अब मुझे बताएं, लफ्ज अल्लाह के नीचे है जेर, किस वजह से है? इस ली की वजह से, ली की वजह से। लाम से ली, और ली क्या है? लाम से ली, जारा, हरफ जारा है, ये हरफ जारा है, इसकी वजह से जेर है। अब मुझे बताइए, आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही के नीचे है जेर, लफ्ज अल्लाह के नीचे है जेर, तो किसकी वजह से है? इसके पहले, इससे पहले बा जेर, वो जो बा। इसी तरह जो मिन है ना, मिन भी हरफ जार है, तो मिनश्शैतानी, अश्शैतानी के नीचे है जेर, किसकी वजह से है? मिन की वजह से। समझ आ गई बात की? जी बोलिए। नहीं समझ आ रही? इसको जरा थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए। सिर्फ राजा भाई को समझ आई, बाकी किसी को नहीं आई। साहिल भाई, अच्छा, मैं जो समझ आई वो बताता हूँ, शायद इनको समझ आ जाए। जी। जो हरफ जार जिस किसी भी इसम से जब पहले आते हैं तो उसके जो आखिरी हर्फ होता है उसके नीचे जेर आ जाती है उसको। वैसे इसम की निशानी जो है उससे ऊपर तनवीन होती है, लेकिन जब ये हरफ जार उसके साथ लग जाते हैं तो उसके नीचे जेर आ जाती है। जी समझ आई बात की? अच्छा, इसका मतलब है साहिल भाई, जहां भी हरफ जार आएगा तो आखिरी हर्फ के नीचे जेर आ जाएगी, मुख्तसर ये। हाँ, उसके वो इसम पर आता है और उस इसम के नीचे जेर होती है। तो मतलब ये कि अगर किसी भी इसम के नीचे जेर होगी तो वो फिर हरूफ जार जो है वो हमें देखे, जब हरफे जार आ रहा है और भी वजूहात हो सकती हैं ना, लेकिन बाग के बाद जो इसम होता है उसके नीचे जेर होती है, या हुरूफ जारा के बाद जो इसम होता है उसके नीचे जेर होती है। लेकिन वजूहात और भी हो सकती हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं हुरूफ जारा जो जड़ देते हैं, अपने इसम को जड़ देते हैं, ये इसम पढ़ाते हैं और इसम को जड़ देते हैं, जिसकी मैंने मिसाल आपको दी, बिस्मिल्लाही। तो बिस्मी, ये जो बा है ना, ये हरफ जड़ है और इसमी के नीचे जेर है, ये बा की वजह से, बा ने इसको जेर दी है। ठीक है कि नहीं? जी। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताएं, आगे लिखा है फिल अर्दी, तो इसमें फी जो है वो हरफ जार है। हाँ,
یہ دیکھیے جی میں نے تھوڑا بڑا کر کے لگا ہے فل اردی، یہ فا زیر یا فی ہے نا، یہ تو یہ فی حرف جار ہے. الی الرسولی، الرسولی کے نیچے ہے زیر، الا حرف جار ہے. ٹھیک ہے. جی آگے ہے علی اللہ، علی لفظ اللہ کے نیچے زیر، علی ہے حرف جار. ٹھیک ہے. ابھی نا اپنے سبق پہ واپس لوٹ آئیے جو ہمارا سبق تھا. انشاءاللہ ابھی ان کی مشق کرتے ہیں، ابھی ان کی مشق کریں گے. اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں حروف جارہ کا بیان. میں نے کہا جارہ لفظ یہ جر سے ہے، جر کا معنی ہوتا ہے زیر. حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے اسم کو زیر دیتے ہیں، جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو زیر دیتے ہیں، اس کے نیچے زیر آتی ہے جو. اور یہ پریپوزیشن ہے. حروف جارہ جو جن کو انگلش میں ہم پریپوزیشن کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے. ٹوٹل عربی میں حروف جارہ ہے 17، جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں 11. اور یہ 11 جو حروف جارہ ہیں ان کا استعمال قرآن پاک میں 14,000 سے زیادہ مرتبہ ہے. اگر آپ آج کا سبق صحیح طرح غور سے توجہ سے یاد کر لیں تو آپ کو قرآن پاک کے انشاءاللہ 14,000 سے زائد الفاظ کے میننگز یاد ہو جائیں گے. 14,000 سے زائد مرتبہ حروف جارہ کا استعمال ہوا ہے. اچھا جی، میں نے بتایا، میں نے عرض کیا کہ ٹوٹل حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. کتنے ہیں ٹوٹل؟ 17 جس کو کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں 11. کیا جی، یہ میں نے وہ سامنے لکھے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، یہ ابھی آپ کے سامنے ہیں. اور ہم نے یہی یاد کرنے ہیں جو قرآن پاک میں یاد ہوئے ہیں. سب سے پہلا ہے من. من ترجمہ ہوتا ہے سے. یہ قرآن پاک میں 3226 مرتبہ 3226 مرتبہ آیا ہے. من کیا ترجمہ ہے؟ سے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آ رہا ہے من، شیطان مردود سے. الشیطانی کے نیچے ہے زیر. کس کی وجہ سے زیر ہے؟ حروف جارہ من کی وجہ سے. حروف جارہ من کی وجہ سے. اور حروف جارہ من کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ اسم پہ. آپ نے علامات اسم میں پڑھا تھا نا کہ شروع میں حرف جار ہو، جس کے شروع میں حرف جار ہو وہ اسم ہوگا. الشیطان ہے، شروع میں حرف جار ہے تو کیا ہے؟ الشیطان اسم ہے. آگے دوسرا کلمہ اس میں دیکھیں فی بھی حرف جار ہے. لا ریب فیہ، ہا کے نیچے ہے زیر. کس کی وجہ سے زیر ہے؟ حروف جار کی وجہ سے. حرف جار کی وجہ سے. فی کا ترجمہ ہے میں. کیا ترجمہ ہے؟ میں. فی کا ترجمہ میں. قرآن پاک میں 1701 مرتبہ آیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ جو ہی کے نیچے زیر ہے یہ حرف جار فی کی وجہ سے ہے. آگے ہے علا. ترجمہ کیا ہے؟ پر. علا کا ترجمہ پر. علیہم. علیہم. علا کا ترجمہ پر اور آگے ہے ہم. آگے ہے الا. ترجمہ ہے طرف. آگے اس میں الی کا ویسے ترجمہ آپ اس کا دیکھ لیں. کاف پر زبر ہے، یہ ضمیر ہے. ضمیر جو ہوتے ہیں نا ان پہ وہی حرکت رہتی ہے جو ان کی ہوتی ہے. یہ تھوڑا آگے انشاءاللہ ہم اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم پڑھیں گے مبنی اور مورب کا بیان، اس میں آپ کو صحیح سمجھ آئے. الا کا ترجمہ کیا ہے؟ طرف. ویری گڈ. اس کے بعد ہے حتی. ترجمہ ہے یہاں تک. کیا ترجمہ ہے؟ یہاں تک. قرآن پاک میں لن تنالوا البر حتی، نیکی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس چیز کو نہ جو تمہاری محبوب ہو. حتی یہاں تک. حتی بھی حرف جار. ان ترجمہ ہوتا ہے کہ متعلق. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ متعلق. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے یا ان کے متعلق یا ان سے. آگے ہے بازر بھی. ترجمہ ہے ساتھ. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. با کا ترجمہ ہے ساتھ.
اس کے بعد ہے تا. اب بسم اللہ. اب تا کا ترجمہ ہے ساتھ، سوری ہم نے پڑھا تا کا ترجمہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. شروع میں تا ہو تو اس کا ترجمہ تو تم آپ ہوتا ہے، آخر میں تا ترجمہ تو تم آپ. لیکن یہ ایک تا ایسا ہے جس کا ترجمہ کرتے ہیں قسم. اس کا ترجمہ قسم کرتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ جو اس کے بعد کلمہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو اب یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا قسم. حروف جارہ والا جو تا ہے اس کا ترجمہ قسم کیا جاتا ہے. دوسرا تا جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ تو تم آپ کیا جاتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے فرق کا؟ حروف جارہ والا جو تا ہوتا ہے اس کے بعد اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کاف زبر کا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے تشبیہ، جیسے. ہم کہتے ہیں نا کما صلیتا، جیسے درود بھیج اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، جیسے. کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے. اس کے بعد ہے لام زیر لی، ترجمہ ہے کے لیے واسطے، الحمدللہ. اس کے بعد ہے واو. واو کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے، اور واو کا ترجمہ قسم بھی ہوتا ہے. جب قسم ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ جب اس کے بعد جو اسم ہے اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ واو قسمیہ ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا والعصری، قسم ہے زمانے کی. تو یہ جو واو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے قسم. آپ کو پتا تھا واو کا ترجمہ قسم کرتے ہیں؟ واللہ بھی کہتے ہیں اکثر عرب واللہ واللہ. ہاں تو وہ بھی جو تلّہ کہتے ہیں وہ بھی قسم والا ہوتا ہے. تو یہ جو واللہ واو ہے نا یہ ہے قسم. واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. والعصر قسم ہے زمانے کی. تو یہ جو واو آ رہا ہے شروع میں، اور ہمیں یہ کیسے پتا چلا ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے؟ اس کا ترجمہ اور نہیں کرنا. کیسے آپ کو پتا چلا تھا؟ زیر کی وجہ سے. نیچے زیر. ہاں کیونکہ العصری کے نیچے زیر ہے. العصری کے نیچے زیر ہے. اس زیر نے تو ہمیں بتایا وہ تینی، یہ التین کے نیچے ہے زیر. تو واو کا ترجمہ کیا ہے؟ قسم. قسم. تو ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیونکہ التینی کے نیچے ہے زیر. ہاں نون کے نیچے زیر ہے. اوکے. والزیتونی، تون والزیتون. ویری گڈ. تو آپ کو پتا چل جاتا ہے ایسے. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف جارہ کا بیان. پیارے بھائیوں بہنوں، حروف جارہ، یہ جارہ لفظ جر سے ہے، زیر سے. وہ حروف ہوتے ہیں جو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں اپنے اسم کو. اب یہ علامات اسم میں بھی آگے کہ جس کلمہ پر یہ داخل ہوں گے وہ اسم ہوگا. میں نے عرض کیا کہ حروف جارہ ٹوٹل جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے 17، جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے 11. ہم نے وہی پڑھنے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. جو 11 حروف جارہ جن کا قرآن پاک میں استعمال ہے یہ 14,000 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں من. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم نے ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، باقی جو زیر والی بات ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی. من کا ترجمہ فی کا ترجمہ میں. علا کا ترجمہ پر. الا کا ترجمہ طرف. تا کا ترجمہ یہاں تک. ان کا ترجمہ متعلق. با کا ترجمہ ساتھ. تا کا ترجمہ قسم. اور کاف شروع میں آتا ہے. شروع میں یہ کاف ہوتا ہے. ایک ہے کاف جو آخر میں ہوتا ہے ایاک، صرف تجھ سے، یا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. تو یہ کاف آتا ہے کلمہ کے شروع میں آتا ہے. جیسے کما صلیت، کما صلیت. تو یہ جو کاف ہے اس کا مطلب یہ آتا ہے تشبیہ کے لیے. ترجمہ کرتے ہیں جیسے ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. تو کالحجارہ کاف ہے اور اس کے بعد ہے الحجارہ. کاف تشبیہ کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ایسے جیسے دوسرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. وہ کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائے جیسے، کاف زبر کا، جیسے. کما
जैसे, काफ का तर्जमा है तशबीह के लिए आता है जैसे, क्या तर्जमा है? जैसे जैसे उसके बाद जी लाम ज़ेर ली, तर्जमा के लिए वासे। याद रखिए अगर लाम ज़बर ला हो ना फिर भी तर्जमा के लिए वासे होता है। लहू, उसके लिए, उसके लिए। लहू मा फिस समावाती, तो लाम ज़बर ला हो फिर भी तर्जमा क्या होता है? के लिए। उसके बाद है वाओ, तर्जमा क्या है? कसम। कसम या कसम। जी जी बोलिए। यहाँ पे अल्हम्द से पहले लाम आया तो इसमें हमद को क्यों नहीं इसमें? कौन सा लाम है अलहम्द से पहले? अलिफ लाम वाला जो। तो प्यारे भाई वो तो अलिफ लाम है, जो अलिफ लाम है उसमें आप अलिफ को अलग और लाम को अलग नहीं निकालेंगे, वो अलिफ लाम है। ऐसे तो अगर आप ऐसे लीला वाला, हाँ ऐसे देखिए, एक जो पूरा इस्म होता है ना उसमें आप उसका कोई लफ्ज तोड़ के अलग तो नहीं ना कर सकते। जी ठीक है, ये अलामत को अलग करना है। अगर हम ये कहें जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कोई मिसाल मेरे ज़हन में आते, हाँ मालिकी है। अब ये लफ्ज़ है मालिकी, तो ये पूरा एक कलिमा है ना, मालिक, मालिक मिल्कियत रखने वाला, मालिक। और अगर हम इसका मीम अलिफ ला मा अलग करके ये कहें कि इसका तर्जमा तो होगा जो, ऐसे नहीं होगा। मालिक एक अलग कलिमा है। आपको समझ आ गई बात की? जी ठीक है, ठीक है। ये आपको थोड़ी जब प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये चीज़ समझ आएगी, क्लियर होगी कि हमने जो पूरा एक इस्म है उसको नहीं तोड़ना, बल्कि हम इस्म अलग है और उससे पहले या बाद में अलामत अलग होती है। ठीक है जी, बात की समझ आ गई? अच्छा, एक दफ़ा ऐसे करते हैं, हरूफ जारा को एक दफ़ा फिर इनका तर्जमा देखते हैं और अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। मिन का तर्जमा है से, फी का तर्जमा में, अला का तर्जमा पर, इला का तर्जमा तरफ, तर्जमा के मुतल्लिक, अन का तर्जमा है अन का तर्जमा के मुताबिक, ता का तर्जमा साथ, ता का तर्जमा तुम, आप, कसम। काफ शुरू में आए तो तर्जमा जैसे, लाम से ली तर्जमा के लिए, और लाम से ला हो तो फिर भी तर्जमा के लिए वास्ते। वाओ, उसके बाद जेर हो तो कसम और, वेरी गुड। और वो है जो अलग से उसका तर्जमा किया जाता है, और ये वाओ वो है जो जिसके बाद इस्म के नीचे जेर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब देखिए कि ये जो हरूफ जारा हैं, मैंने ये बताया कि ये कुरान पाक में 14,000 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुए हैं, और ये मुश्किल है भी नहीं। मैंने क्या किया था, मुझे ये कि अभी हमने जब हो सकता है हरूफ जारा आप पढ़ें तो आपको मुश्किल लगे, आप कहें ओ ये तो बड़े मुश्किल है, मैंने इनको अलामात में भी, क्योंकि ये 14,000 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुए हैं ना कुरान पाक में। देखें 11 अल्फाज हमने याद करने हैं और 14,000 अल्फाज हमें याद हो जाएंगे। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने इनको अलामात इस्म में भी लिख दिया। आपने पढ़े हैं ना अलामात इस्म में भी, अक्सर इनमें से पढ़े थे। और जब हम सारी अलामात तस्मा देखेंगे उनमें ये सारे हरूफ भी मैंने अलग से रखे हैं ताकि आपको उधर भी याद हो जाएं। जब आपको उधर भी याद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए तर्जमा करने में आसानी होगी। आपको 14,000 अल्फाज इस्तेमाल कुरान पाक के याद हो जाए। अच्छा जी, इसमें ना एक अरबी का शेर है जिसमें सारे ये हरूफ जारा इस्तेमाल हुए हैं, तो वो शेर है, मैं वैसे सिर्फ पढ़ देता हूँ बरकत के लिए। नीचे इधर लिखा भी हुआ है ये, अच्छा ये चौधरी भैया आपकी तरफ से शोर आ रहा है भाई, म्यूट कर लें। अच्छा मैं एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ, वो शेर पढ़ देता हूँ, अगर किसी को ज़ौक़ हो वो याद करना चाहे कर ले। मैं अभी क्लास में याद नहीं करवा रहा। शेर है बाओ ताओ कफ लम वाओ मुंजो मुज़खला रुबा हाशा मिन आदा फी अन अला हता इला। हमने ये शेर याद किया हुआ है, मुझे उम्मीद है अली भाई को। भाई बचपन में बहुत पढ़ा है ये, 6ठी 7वीं 8वीं में अरबी पढ़ते थे ना, बाओ ताओ काफो लम मुस्कुरा, बहुत पढ़ा है।
بالکل. اور باؤ سے مراد ہے با، تاؤ سے مراد ہے تا، کافوں سے مراد ہے کاف، لاموں سے مراد ہے لام، واؤ سے واؤ، منزو مز، خلا، یہ تینوں حروف ہیں جو قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے. ربا، حاشا، من، ربا نہیں ہوا، حاشا نہیں ہوا، اس کے بعد ہے من ہوا ہے، عدا نہیں ہوا، فی، عن، علی، حتی، الی. تو ہم نے تو یہ ویسے یاد کیا ہوا ہے، اور اگر کسی کا شوق ہو تو وہ چاہے یاد کر سکتا ہے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، منزو مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی. اگر آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں اس کو. یہ 17 حروف ہیں. قرآن پاک میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ 11 ہیں. انشاءاللہ آج ہم نے پڑھے ہیں تو آئندہ بھی ان کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ میں بھی ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے. کوئی بتا دے گا حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. قرآن پاک میں کتنے استعمال ہوئے ہیں؟ 11. حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو اسم کو زیر دیتے ہیں. اور حروف جارہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر، فعل پر یا حرف؟ داخل ہوتے ہیں. اسم پر داخل ہوتے ہیں. اور یہ علامات اسم میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں حرف جار ہو. ویری گڈ. اچھا، وقلنا حاشا، یہ ہے حاشا. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات. ایک منٹ ذرا رکیے، مجھے دیکھنے دیں. ہاں 1 منٹ پیارے بھائی، آپ نے اچھی بات کی. طرف من فی اعلی، نہیں یہ حاشا ہے نا، حاشا، یہ حاشا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ حاشا ہے. نائٹ رائڈر بھائی سن رہے ہیں؟ ہاں وہ یہ حاشا ہے. جی سن رہا ہوں. نائٹ رائڈر بھائی یہ حاشا ہے نا، جو یہ جارہ میں ہے. حاشا، 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 حاشا کلا. اور جو قرآن پاک میں ہے وَقُلْنَا حاشا للہ، ہاں وہ حاشا اور چیز ہے. ہاں وہ اور چیز ہے بالکل. نہیں وہ وَقُلْنَا حاشا للہ، ہاں یہ حاشا ہے. کیونکہ حاشا للہ ہے نا، تو حاشا تو پھر وہ آگے بھی لام آ رہا ہے تو حرف جارہ پر تو داخل ہو رہا ہے. ہاں وہ حاشا دوسرا ہے پیارے بھائی. یہ ہے حاشا، شین الف شاہ ہے. وہ شین الف شاہ ہے حاشا. جو حروف جارہ میں آتا ہے وہ شین الف شاہ آتا ہے. حاشا للہ. جی ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں جی قرآن پاک میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ 11 ہیں. ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے جی. با کا ترجمہ ہے ساتھ، فی کا ترجمہ میں، الا کا ترجمہ کی طرف، علا کا ترجمہ پر، لام سے لی کے لیے، من کا ترجمہ سے، ان کا ترجمہ کے بارے میں. اس کے بعد ہے واو قسم کے لیے، تا قسم کے لیے، کاف طرح جیسے، علا کا ترجمہ ہے پر. ٹھیک ہے جی بھائی. وہ شین الف شاہ بھائی کیمرہ ٹھیک وہ کافی بلنک کر رہے ہیں. جی اچھا جی. اب آگے اس سے آگے چلتے ہیں. آج ٹھیک ہے ترجمہ کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ
ختم اللہ ہاں کون سے حروف میں؟ حروف جر حروف نہیں حروف تفخیم میں تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں. خاتم کون سے حروف میں ہے؟ حروف تفخیم. حروف تفخیم حروف تفخیم میں ہے. تو کیا کرتے ہیں حروف تفخیم کو؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں. موٹا پڑھتے ہیں، منہ بھر کے پڑھتے ہیں. منہ بھر کے پڑھتے ہیں. ختم اللہ. ختم اللہ لفظ اللہ سے پہلے ہے زبر، میم پر زبر. لفظ اللہ سے پہلے زبر، تو کیا کریں گے؟ لام کو لام مفخم پڑھیں گے. مفخم پڑھیں گے. اچھا جی، لفظ اللہ کے لام پر کھڑا زبر ہے تو کون سے حروف میں ہے؟ مدہ. نظائر حروف مدہ میں. حروف مدہ 3 ہے، واو الف یا. جی اس کے بعد ہے علا. علا لام کھڑا زبر لا. حروف جر ختم اللہ. ختم اللہ علا. علا. علا علی قلوبہم. قلوبہم بہم پیش کی ادائیگی کے وقت اگر ہونٹوں کو گول نہیں نہ کریں گے تو وہ پھر صحیح ادا نہیں ہوگی. پھر قلوبہم ہو جائے گا قو قو. ختم اللہ علی قلوبہم. ختم اللہ علی قلوبہم. قو قو قاف پر پیش ہے. قلوبہم نہیں کرنا. قلوبی اس کا مطلب ہے ہونٹوں کو صحیح گول نہیں کیا. قلوبہم. قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی وعلی سمعہم. سمعہم وعلی ابصارہم. وعلی ابصارہم. اچھا جی، کھڑا زبر کے بعد اچھا مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پر اعلیٰ پر مد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے بعد الف پہ زبر آ رہی ہے، حمزہ زبر آ رہی ہے. یا نظائر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے. حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہے. ٹھیک ہے جی. لام کھڑا زبر لا، حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مد کرتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ دیکھیں کتنا آسان قاعدہ ہے. اچھا آپ کو ساتھ ایک اور بھی 2 قاعدے اور بھی ساتھ ایک ہی دفعہ سن لیں. مد کے سارے قاعدے مکمل. حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے پھر بھی مد ہوتی ہے، جزم آ جائے پھر بھی مد ہوتی ہے، شد آ جائے پھر بھی مد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. جزم شد مد، جزم شد مد، نہیں جزم آ جائے، شد آ جائے یا حمزہ متحرک آ جائے تو مد ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہاں، اور یہی قواعد ہیں حروف لین کے لیے. اور اس کے علاوہ کسی بھی کلمہ پہ مد نہیں ہوگی. یہی کلمات ہیں جن پہ مد ہوگی. اگر آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں نا آپ کو ویسے ہی پتا ہوگا کہ میں نے مد کہاں پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے، اچھا حاشا حرف جا. جی بالکل. اچھا وہ چلے گئے ہوئے ہیں شاید، مجھے نہیں لگ رہا نائٹ رائڈر پہ. اچھا جی سنیے، ہم نے مد کا پڑھا ہے کہ حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد جزم ہو، شد ہو یا حمزہ متحرک ہو. ابھی دیکھیے ہے نا، آپ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں پڑھ رہا تھا جیم، تو یہ جو میں جیم پر مد کر رہا تھا یا ساکن، اس سے پہلے زیر جی، میم ساکن تھی نا، تو میں نے پڑھا تھا جیم. ہم نے پڑھا تھا نا وَلَضَّالِّينَ، تو یہ جو ضا پر ہم نے مد کی تھی، کیوں کی تھی؟
حروف مدہ کے بعد لام پر شد ہے. ہم نے پڑھا جب حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد شد ہو یا جزم ہو یا الف یعنی حمزہ متحرک ہو تو اس پر مد ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ مشکل تو نہیں تھی بات. اب دیکھیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ أَبْصَارِهِمْ. صاد کون سے حروف میں ہے؟ مخفم پڑھیں گے. حروف تفخیم میں ہے، مفخم پڑھیں گے. حروف تفخیم ذرا ایک دفعہ مل کے پڑھیں. خا صاد ضاد عین جوین تو قاف ضا. پھر سے خا صاد ضاد صاد ضاد غین تو قاف ضا. ضا. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. نہیں وہ میرے پاس خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. ابصارہم. اس کے بعد ہے غشاوۃ. غین کون سے حروف میں ہے؟ یہ بھی اسی مفخم پڑھیں گے. اس کو یہ بھی تفخیم میں کیا کریں گے؟ موٹا پڑے گا، کر کے پڑھیں گے موٹی آواز. اچھا ابھی پتا چلتا ہے آپ کا، ابھی بتائیں نا. ابھی اس سے اگلا سوال شین الف شاہ ہے تو یہ جو الف ہے الف حالیہ حرکت اس سے پہلے زبر ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ مفخم کے مرکب؟ اس کو بھی مفخم پڑھیں گے. اس میں مخفف پڑھیں گے. زبر ہے، مد کریں گے. مد کریں گے لمبا. مجھے یہ بتائیں اس کو مفخم پڑھیں گے کہ مرکب پڑھیں گے؟ مخفف پڑھیں گے. مرکب پڑھیں گے. مفخم پڑھیں گے. نہیں منہ بھر کے پڑیں گے. مرکب پڑھیں گے. مرکب سوچ لیں، صحیح طرح سوچ کے بتائیں. منہ پار کے پڑھیں گے. منہ بھر کے پڑھیں گے. وجہ کیوں منہ بھر کے پڑھیں گے جی؟ وجہ بتائیں. زبر کیونکہ الف سے پہلے زبر اور الف تفخیم میں ہے نا، اس لیے جی ہے نا. تین حروف تفخیم میں ہے نہیں، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اس کو مفخم پڑھیں گے؟ مرکب پڑھیں گے. مرکب پڑھیں گے. زبر ہے تو اس لیے زبر کی وجہ سے ہم نے حروف مدہ کیا ہے، لیکن مفخم تو تب پڑھیں گے نا جب اس سے پہلے یہ ہے شا شا، تو اس کو پڑھ رہے ہیں ہم شا شا شا. لیکن اگر اس سے پہلے قا ہوتا تو پڑھتے قال قا شا. سمجھ آ رہی ہے فرق کی؟ تو غشا اس الف کو مرکب پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. غشاوۃ ولہم. غشاوۃ ولہم. اچھا جی، تنوین کے بعد ہے واو. بتائیے تنوین کے بعد ہے واو. ادغام. ادغام کون سا ہے؟ مکمل ادغام ہو رہا ہے یا ناقص ہے؟ نامکمل ہے، ناقص ادغام ہے. تو ناقص ادغام میں نون کی آواز باقی رہے گی یا نہیں؟ رہے گی. ہم نے پڑھا تھا ادغام کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد سامنے دیکھیں اور چیٹنگ کر لیں تھوڑی سی. ادغام کا مجھے بتا دیں، ادغام کسے کہتے ہیں؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حروف ادغام میں ضم کر دیں گے. جیسے من ربہم. نون کو ضم کرنا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا ادغام کامل ہوگا یا ادغام ناقص ہوگا. کامل کب ہوگا؟ جب آواز ختم ہو جائے. آواز ختم ہو جب لام اور را ہوگا. لام اور را ہو تو ادغام کامل ہوگا یعنی بغیر غننے کے ہوگا. اور ادغام ناقص کب ہوگا؟ جب کون سے حروف آ جائیں؟ یا میم واو نون آ جائیں اور نون کی آواز باقی رہے گی. ٹھیک. اچھا جی، نون ساکن کا ایک قاعدہ یہ ہے. اب یہ مجھے بتائیں اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار
جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کرتے ہیں، یعنی نون کو خوب ظاہر کوئی اور بھائی بتا دیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ جی حروف اظہار یا حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، غین، خا، عین، ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، ذرا مل کے پڑھیں ایک دفعہ، حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین خا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت خوب۔ اچھا جی اب مجھے بتا دیں کہ آپ نے پڑھے تھے اخفا کسے کہتے ہیں جب نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے ضم کا، اوہو اخفا، اخفا چھپا کے پڑھیں گے۔ چھپا کے پڑھتے ہیں نا۔ ہاں اچھا جی آپ نے پڑھا تھا اقلاب، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے چھوٹی میم سے بدل دیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اس کل ایسے کریں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کلاس کی بجائے کل اس کو ریوائز کر لیں، بالکل آسان آسان چیزیں، ابھی ہم نے زیادہ چیزیں نہیں پڑھی، نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں، نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں، حروف لین، حروف مدہ، اور آج ہم نے تجوید کے سبق میں کیا پڑھا ہے؟ یہ جو مفخم اور مرقق کا بیان ہے۔ تو کیا خیال ہے کل ریوائز کر لیں یا ساحل بھائی ریوائز بھی کریں، اور ریوائز کے لیے نا تھوڑا سا ٹائم فالتو رکھیں 1 گھنٹے سے، تاکہ ذرا آسان زیادہ رکھیں تھوڑا۔ پرسوں پھر کریں، پرسوں ریوائز کر لیں، پرسوں کر لیں جب آپ بہتر سمجھیں، لیکن ٹائم تھوڑا زیادہ رکھیں، پھر 10 پھر ایسے کرتے ہیں پرسوں ہم ریوائز کریں گے، اور بالکل یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا سبق نہیں ہے، ابھی تک ہم نے دیکھیں صرف نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں تجوید میں، حروف لین اور حروف مدہ، یہ امپورٹنٹ سبق کیا ہے، باقی تو تھا وہ زبر زیر پیش تھی، جزم شد تھی، اور اس کے علاوہ ہماری پریکٹس چل رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر آپ خود گھر میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ 15 منٹ، آپ ایسے کریں نا، خود بھی تو یاد کرنے کی کوشش کریں نا اس کو، آپ جب یاد کر کے آئیں، ویکینڈ پہ رکھیں، نہیں ویکینڈ پہ بہت دور ہو جائے گا نا، اس وقت تک تو ہمارے 15 لیکچر ہو جائیں گے، اس وقت تو ہم وائنڈ اپ پہ ہوں گے انشاءاللہ، وائنڈ اپ موڈ پہ جا چکے ہوں گے۔ پرسوں ہم کریں گے، پرسوں رکھ لیں، کل رکھ لیں ساحل بھائی، کل بھی زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ میں اگلا سبق نہیں پڑھیں گے تو یہ ریوائز ہو جائے گا، اور اس میں کتنے گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں ہاں گھنٹے میں، وہ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح اچھی طرح یاد بھی کروا دیں۔ دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ کی ایک کلاس مس ہوگی نا، اس کے بعد آپ ایک تو آپ کو دوسری دن آ کے اچھا سمجھ نہیں آئے گا، تو آپ پھر لیزی ہو جائیں گے۔ تو چلیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا آپ گول کے پلائیں گے۔ ہاں بھائی اس سے زیادہ نہیں، میں گول سے ویسے کیا ہی ہو نا، کیسے کیا ہی ہو، بندہ گھول کے پلا دے۔ یا میں نا سادی اسسٹنٹ، یہ تو دیکھیں یہ ہم لوگ سامنے نہیں نا بیٹھے ہوئے، یہ نیٹ پہ ہے، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہو نا تو میں بلیو کریں میں ریئل میں گھول کے پلا رہا ہوں۔ میں پتہ کیا کہتا ہوں، گھول کے پلانے کا ایک طریقہ ہے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو تو پھر بڑا اچھا یاد ہوتا ہے۔ ہاں یہی میں کہنے لگی تھی، پھر ڈر زیادہ ہوتا ہے نا، وہ گھول سے زیادہ رول کے پلانے والا، رول کے پلانا پڑے گا۔ صحیح بات۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں پتہ کیا کہتا ہوتا تھا جب میں یہ پڑھاتا تھا نا، میں کہتا تھا آپ ایسے کریں کہ سامنے نا گدھا بٹھا دیں، اگر جب میرا آخری لیکچر ہوگا نا وہ بھی آپ کو سر ہلا ہلا کے بتائے گا کہ میں نے یہ اب سارے شکر کریں سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، سامنے نہیں بیٹھے۔ اب دیکھیں پتہ کیا، آپ کی توجہ جب ہم سامنے ہوتے ہیں نا، اب آپ کو پتا نہیں، میں نے جو بھی میں دیکھوں گا نا، ذرا جس کی آواز کم ہے میں نے اگلی دفعہ اسے ہی کہنا سناؤ، تو اگر نہیں سنا رہے چلو ایک دفعہ سناؤ، نہیں آ رہا چلو جب تک باقی سنائیں گے اور آپ کھڑے ہو کے یاد کر لیں تب تک کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو ادھر یاد ہو جاتا ہے۔ میں کسی دن ایسے آپ کے ساتھ نا وہ پکچر شیئر کروں گا کسی دن، تو کئی آپ کو نظر آئیں گے جن کے وہ بالکل سفید داڑیاں ہیں نا، 60-70 سال کے بابے، اور وہ بھی پڑھ کے ایسے وہ بھی سناتے ہیں، بڑے آرام سے سنائیں گے۔
اور اسی طرح خواتین بھی 60 70 سال کی وہ بھی سنا دیتی ہیں، جس نے بھی میٹ. یہاں پہ ایک تو آپ کی اس طرح توجہ نہیں ہوتی، ایک ہم سامنے نہیں ہیں، دوسرا شاید آپ گھر میں ساتھ ساتھ کچھ کر رہے ہوں، ساتھ آپ کی کوئی کال بھی آ جائے، کوئی میسج بھی آ جائے، ساتھ آپ کو کوئی کام بھی، تو وہ اس طرح اتنی توجہ نہیں ہوتی. جب آپ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کلاس میں، وہ پھر ظاہر ہے اور حساب ہوتا ہے. اچھا نہیں وہ جیسے مسجدوں میں ہوتا تھا نا، وہ چھوٹے چھوٹے وہ آگے رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ بینچ سے، اور پھر وہ زور زور سے اتنا سبق نہیں پڑھ رہے ہوتے جتنا ہل رہے ہوتے تھے نا. وہ قاری صاحب کہتے تھے زور زور سے پڑھو، تو جس نے ذرا سا بھی سر نہیں ہلایا اس کو پڑھ رہی ہوتی تھی کہ تم پڑھ ہی نہیں رہے ہو. ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اگر آپ غور کریں نا، ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا. جیسے وہ کل سارا سسٹر کہہ رہی تھی نا کہ آپ لوگوں نے اتنے لیکچرز میں اتنا کچھ پڑھ لیا. تو اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو کیا 3 چیزیں ہم نے مین پڑھی ہیں تجوید میں. لیکن یہ چیزیں نا آپ کسی بھی کوئی بھی آئے گا نا، قاری صاحب آئیں گے جنہوں نے پڑھا ہے، تو وہ آپ کے پاس وہ آپ کو یہ حیران ہو کے کہیں گے اتنی جلدی آپ نے اتنی چیزیں کیسے پڑھ لی. کہ ہم نے تو جب پڑھا تھا تو صرف حروف مدہ پہ ہی کئی دن لگائے تھے، حروف لین پہ ہی کئی دن لگائے تھے. تو آپ تو ایک دن میں اتنی، اور جزم پہ کئی دن، شد پہ، زبر زیر پیش پہ، کھڑا زبر پہ، ہر ایک چیز پہ کئی دن لگتے ہیں. اور اسی طرح الگ ہے نا ہمارے استاد ماشاءاللہ. نہیں میں استاد جسل بھائی اس میں حروف قلقلہ شامل نہیں ہے انشاءاللہ، وہ ابھی پڑھنے ہیں. میں نے پتہ کیا کیا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے یہ کیا ہے کہ جو مشکل اسباق ہے نا وہ شروع میں پڑھا دیے. اب آپ کے لیے آگے آگے آسان، تاکہ آپ کو بعد میں یہ فیل نہ ہو. تو ابھی جو میں نے مشکل پڑھانا تھا وہ سارا کچھ کروا دیا. گرامر میں 2 آپ کے لیکچر آ گئے ہیں مشکل، باقی سارے آسان ہیں. اور تجوید میں تو ہاں بالکل. اور تجوید میں شاید ابھی آپ کا تجوید میں بھی کوئی 1-2 ہوگا اور مشکل لیکچر، باقی ختم کر دیے، آسان اب رہ گئے. اچھا جی، پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ریوائز کریں گے نا، ساتھ مشق کریں گے، یہ بہت ضروری ہے. ابھی آپ کی کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، مد کی مشق ہو رہی ہے، دوسرے الفاظ کی مشق ہو رہی ہے، تو ابھی مشق تو کرنی ہے نا جی. اچھا جی، کیا کریں، ابھی ترجمہ کرتے ہیں نا ہم. نہیں ابھی غشاوت ان پہ پہنچے تھے ہم. تو آپ نے مجھے تنوین کے قواعد بتا دیے. لہم عذاب، ہاں، ولہم واؤ کی ادائیگی کے وقت ہونٹو کو گول کریں. واؤ بہت ہی پیارا لفظ ہے، مجھے میرا فیورٹ ہے، ون آف دی فیورٹ. ولہم بہت پیارا لگتا ہے اگر ہونٹو کو گول کر کے لام کو مفخم. اچھا جی، یہ لام کو بتائیں ہم مفخم پڑھیں گے کہ مرکک؟ زبر ہے اوپر، دھیان سے بتانا، لام پر زبر ہے. میں سب سے بعد میں بتاؤں گا، اس کو تھوڑا جلدی پڑھیں گے نا. لام مفخم نہیں پڑھا جائے گا، مفخم نہیں پڑھا جائے گا، مرکک پڑھا جائے گا. لفظ اللہ پر اگر ہو تو صرف لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو مفخم ہے، ادروائز نہیں ہے. تو اس کو والا نہیں کرنا. وَلَهُمْ جی نہیں، اتنا اگر زیادہ کریں گے امالہ نہیں کرنا، یہ بھی دیکھنا ہے. اس لیے میں نا پاکستان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے وَلَهُمْ ہی پڑھ لے، کہیں امالہ پہ نہ چلے جائیں. تو آپ اس کو جو وَلَهُمْ عذاب عین پڑھیں، عین عذا. اور کل آپ کو سسٹر سارا سسٹر نے اتنی محنت سے ذال بتائی تھی، ذال نہیں کرنا. عذاب عظیم، عذاب عظیم. تنوین کے بعد ہے عین. مجھے بتا دیں کون سا قاعدہ ہے تنوین کے بعد عین ہے؟ اظہار. ویری گڈ، اظہار. اس کے بعد ہے عظیم، ذا. عظیم ذا کون سے حروف میں ہے؟ ذا ابھی ہم نے تقویت کے قواعد پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے. ویری گڈ، حروف تفخیم میں سے ہے جی. شروع سے ختم اللہ علی قلوبہم،
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة غشا، دھیان سے غین کے نیچے زیر ہے اور پھر بھی مفخم پڑھنا ہے، تو پھر دھیان سے ذرا غشاوة ولهم غشاوة ولهم ولا لام کو مفخم نہیں کرنا، ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم. مجھے کوئی عربی ملے نا، صحیح بات ہے، میرا پہلا کام پتہ کیا ہوتا ہے، میں اسے کہتا ہوں یار کوئی زبر تو پڑھ کے سناؤ. جو بھی مجھے عربی ملتا ہے نا، میں نے اسے یہی کہنا مجھے ذرا زبر پڑھ کے سناؤ نا، کیسے پڑھتی. جی پھر سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ماشاء اللہ. اچھا جی ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں ذرا. ختم یہ فعل ماضی ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ پڑھیں گے فعل ماضی. اس کے بعد ہے اللہ. ختمہ کا ترجمہ ہے مہر لگانا، اللہ نے مہر لگا دی. علی کا ترجمہ ہے پڑھ. مجھے بتائیں علی کون سے حروف میں ہے؟ حروف جر. حروف جار میں، جارہ میں ہے. ویری گڈ. اس کے بعد ہے قلوب، دل، قلب کی جمع. دل. ہم کون سے اسماء میں ہے؟ اسماء زمین، اس میں اشارہ اشارہ ہما ہم اشارہ. متصلہ، ہاں یہ ضمائر متصلہ ہے. ٹھیک بتائیں تھا. اسکرین ہی بلیک ہو گئی ہے. یہ جی آگے ہما ہم. علا کی وجہ سے یہ ہم ہو گیا تھا، ادروائز یہ ہم ہی تھا. علا ختم اللہ علی قلوبہم، قلوبہم. ٹھیک ہے، تو ہم ہو یا ہم ہو، یہ کیا ہے، کون سا اسم ہے؟ اس میں ضمیر، ضمیر کی جمع ہے ضمائر. ضمائر کی دو اقسام ہیں، ضمیر منفصلہ متصلہ. قلوبہم یہ قلوب کے ساتھ مل کے آ رہا ہے تو پھر ضمائر متصلہ. تو ذرا ضمائر متصلہ ایک دفعہ پڑھیے ہم مل کے. ہما ہم، ہما ہم، ہا ہما ہن، کا ہما کن، یا نا. ویری گڈ جی، جانا. ویری گڈ. ترجمہ جی. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر. واو کا ترجمہ اور، یہ واو اور والا ہے. علی پر، سمعی سماعتہم ان کی. یہ جو قلوب اور سمع ہے نا، اس پہ دیکھیں. سم مجھے یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ جو سمعی ہے اور قلوب بھی ہے یہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ سمعی اور قلوبی دونوں اسم ہے. اسم کیسے پتا چلا؟ ان سے پہلے حروف جار اسم پہ آتے ہیں. ویری گڈ. ان سے پہلے علی حرف جار ہے. اور ان کے نا ویسے ایک اور بھی علامت ہے، وہ کون سی ہے؟ قلوبہم نا یہ مضاف ہیں. ترجمہ کرتے ہوئے نا تیرا میرا اس کا یہ آتا ہے مضاف، جو ہم نے ادھر پڑھا تھا نا قلم کا، قلم کا تمہارا قلم. تو قلوبہم ان کے دل، سمعہم ان کی سماعتیں، ان کے کان.
वाव का तर्जमा और अला का तर्जमा पर अबसार, और आगे है हिम। बताएंगे हिम क्या है, कौन सा इसम है? हिम मुतसिला, ज़मीर मुत्तसिला में नाम सही लेना है, ज़मीर मुत्तसिला है। हु हुमा हुम, तर्जमा वो सब, और अबसार है ये बसारत से। गिशावतुन, मुझे बता सकते हैं इसमें है या फिर इसमें कैसे पता चला? इसके आखिर में तनवीन है, आखिर में तनवीन है। हमने अलामात इसम पढ़ी हैं, शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन, आखिर में या निस्बती, शुरू में हरफ निदा, शुरू में हरफ जार, आखिर में गोलता और मुजाफ। अच्छा जी, गिशावतुन पर्दा। अब देखिए अगर आपको नहीं गिशावतुन का माना नहीं आता, अब देखें अबसार अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बसारत, तो ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। समात, समात हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कुलूब, कल्ब, दिल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गिशावतुन का तर्जमा नहीं आता, आपको ये पता चल रहा है कि ये इस्म है। अगर किसी कलिमा का तर्जमा नहीं आता, मैंने जैसे आपको कहा भी, हम भी और सारे बहुत सारे वो लोग जो बहुत उलमाए किराम हैं, जिनका हर वक्त जो कुरान पाक पढ़ते हैं, जिनका बहुत महारत है, जिनको उनको तर्जमा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पड़ती है, हमें भी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं, जैसे नाइट राइडर भाई को बहुत कम पड़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों का बहुत ज़्यादा मलका है, बहुत ज़्यादा महारत है, उनको कम पड़ती है ज़रूरत देखने, अदरवाइज़ पड़ती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे डिक्शनरी क्या लुगत देखनी पड़ती है। उर्दू में भी हमें लुगत देखनी पड़ती है और इंग्लिश में भी देखनी पड़ती है, लेकिन आपको ये तो समझ आ रही है कि ये इस्म है, इसके बावजूद समझ आ रही है। वअला समअहिम वअला अबसारिहिम, उनकी बिसारतों पर गिशावतुन पड़ता है। वाव का तर्जमा है और, आगे है लाम ज़बर ला, लाम ज़े ली या लाम ज़बर ला, क्या तर्जमा करते हैं? के साथ वास्ते, के लिए वास्ते।